اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت کہ جب خاوند اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب اسے کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنے نفس اور مال میں اس کی مخالفت نہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ ایک خاتون آئی کہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے اوپر میرے خاوند کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے خاوند کے جسم پر پیپ سے بھرے زخم ہوں اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر زخم صاف کرے تو تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ خاوند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا نبی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ آپ ہمیں معاشرہ سکھا رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت سے متعلق تعلیمات فرمائیں تو آپ کے صحابہ نے ان پر عمل کرنے کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی طبیعت کی وجہ سے تو سخت مزاج تھے، مگر اہل خانہ کے ساتھ بہت پیار محبت سے رہتے تھے۔ ایک دن ایک شخص اپنی بیوی کی وجہ سے بہت دکھی تھا، چاہتا تھا کہ مجھے اجازت ملے اور میں بیوی کو 2-4 جوتے لگا دوں۔ چنانچہ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی بیوی کی بد اخلاقی کی شکایت کرنے کے لیے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات سنی اور فرمایا، دیکھو یہ میری بیوی ہے، یہ میرے لیے کھانے پکانے والی خانسامہ کی مانند ہے، میرے لیے روٹی بناتی ہے، میرے کپڑے دھونے والی دوبن ہے، میرے بچوں کو دودھ پلانے والی ہے، اور وہ میرے دل کو سکون دیتی ہے۔ میں اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچ جاتا ہوں، اس لیے ان سے درگزر کیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنی پاکی کے دنوں میں پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھی، رمضان کے ادا اور قضا روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے خاوند کی فرما برداری کی، تو اس عورت کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بلائی نہیں دیکھی۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے ایک بیان میں فرمایا، پہلا بنیادی رشتہ خاوند اور بیوی ہے، اور آخری رشتہ بھی خاوند اور بیوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ صدیقہ سے۔ پھر پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حق، کہ مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آٹا گوندھ کر دیتے تھے، جب ان کو آٹا گوندھنا آ گیا تو پھر چھوڑ دیا۔ ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کر کھلاتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر 2-4 جگہ سے نوچ کر رکھ دیتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھاتے اور وہیں سے تناول فرماتے جہاں سے حضرت عائشہ نے تناول فرمایا ہوتا تھا، اور اسی طرح حضرت عائشہ ایک گلاس اٹھاتی اور اس میں سے پانی پیتی
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی گلاس اٹھاتے اور وہیں سے پانی پیتے جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے۔ یہ سب میرے نبی کی معاشرت ہے، یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ گھر میں جھاڑو دیتے، اپنے کپڑے خود دھوتے، بکھری ہوئی چیزوں کو خود جمع کرتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے، صفائی کرتے۔ یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورت پر سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے خاوند کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے تھے، اماں عائشہ ساتھ ہیں۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے۔ جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ فرمایا جی ہاں لگاؤں گی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، چاہے آپ جان بوجھ کر ہی دل جوئی کے لیے آہستہ ہوئے ہوں۔ کچھ سال گزر گئے، پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے، تو پھر آپ نے صحابہ سے یہی کہا کہ آگے چلے جاؤ۔ جب وہ غائب ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ عائشہ نے کہا جی اللہ کے نبی، تو دوڑ لگائی۔ تو اس دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیرا میرا حساب برابر۔ حجۃ الوداع والے سال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع والے سال بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے کہا میری بیماری زیادہ ہو گئی ہے اور میں مالدار آدمی ہوں اور میرا کوئی وارث نہیں، صرف ایک بیٹی ہے، تو میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں 1/3 مال صدقہ کر دو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ تم اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اور تم جو بھی خرچ اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ضرور ملے گا، حتیٰ کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی اجر ملے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مرد اپنی عورت کو ہم بستر ہونے کے لیے بلائے اور وہ انکار کر دے اور پھر شوہر اس انکار کی وجہ سے رات بھر غصہ کی حالت میں رہے تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔